السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سختیوں اور تکالیف کے زمانے میں قبول کر رہے تو اسے راحت اور فراغت کے زمانے میں بہت دعا کرنا چاہیے۔ ترمذی۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب راحت ہوتی ہے، فراغت ہوتی ہے تو انسان بے پرواہ ہوتا ہے، اہتمام نہیں کرتا نمازوں کا اور نہ دعا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ راحت اور فراغت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خدا نخواستہ جب سختیوں کا زمانہ آئے، تکالیف کا زمانہ آئے تو اس وقت پر گلا شکوہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو بات کو سمجھیں، جب اللہ تبارک و تعالی فراغت دیا ہے، راحت دیا ہے تو دعا مانگنا نہ چھوڑے، دعا مانگتے رہے۔ یہی دعائیں سختیوں اور تکالیف کے وقت کام میں آئے گی۔ اور ایک حدیث شریف ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، بے شک اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ یہ بھی حدیث معروف ہے، بیمار کے پاس جائیں تو آپ عرض کریں کہ آپ کے حق میں وہ دعا کریں، اس کی دعا کا جو درجہ ہے فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا زمین و آسمان کے بیچ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی۔ یعنی ایسی دعا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے بغیر کی جائے تو دعا صرف قبولیت کو پہنچتی نہیں بلکہ معلق رہتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے جو طریقہ بتلایا ہے، دعا کے شروع میں بھی بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھے اور دعا کے اختتام پر بھی درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ صحیح دعا مانگنے والا ہم کو بنائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔